أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقال الله تعالى في مقام آخر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے سنریہم آیاتنا، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق باہر کے جہاں میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے۔ آفاق کہتے ہیں جو کچھ انسان کی ذات کے باہر ہے، پوری یونیورس، اس کو آفاق کہتے ہیں۔ اور انفس کہتے ہیں انسان کے اندر جو کچھ ہے۔ ایک عالم صغیر ہے، ایک عالم کبیر ہے۔ باہر بڑا جہاں ہے اور انسان کا اپنا اندر بھی مستقل ایک جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ آج وہ وقت آ گیا، قدم قدم سے انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ رہا ہے۔ فرق ہے غور کرنے کی۔ جو انسان غور کرتا ہے وہ ان نشانیوں کو سمجھتا بھی ہے، اس سے سبق بھی سیکھتا ہے، اور جو غور نہیں کرتا اس کو لائٹ لیتا ہے، دھیان ہی نہیں کرتا، اس کے لیے ایسے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ پہلے تھا کرنا پڑے گا ایک چھوٹی سی مثال سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ آج کل اکثر لوگ کاریں چلاتے ہیں یا گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو کار کا پہیہ 2 فٹ ڈایا میٹر کا ہوتا ہوگا کم و بیش۔ اب یہ 2 فٹ ڈایا میٹر کا پہیہ جب کار کو بھگاتا ہے اور کار کی سپیڈ ہوتی ہے 120 کلو میٹر، تو اس میں تھوڑا سا بھی ان بیلنس ہو تو پوری کار وائبریٹ کرتی ہے، اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ سب لوگ کہتے ہیں جی ویل بیلنسنگ ٹھیک نہیں، چنانچہ ویل بیلنسنگ کے لیے لے جاتے ہیں اور وہ اس پہیے کو چڑھا کر مشین پر جب اس کا فرق نکالتا ہے تو اس کو کہیں کچھ گرام وزن کا فرق ملتا ہے۔ جب وہ لگا دیتا ہے پہیے کے اوپر تو وہ ویل کی بیلنسنگ ٹھیک ہوتی ہے، اس کو دوبارہ فٹ کر دیا جائے تو کار بڑی سموتھ چل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ وہ عمل ہے جو ہر بندے کو جو کار رکھتا ہے دوسرے چوتھے مہینے پیش آ جاتا ہے، مگر ہم غور نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کرتے تو اس سے بھی ہم سبق سیکھتے۔ مثال کے طور پر زمین پوری ایک پہیے کی مانند ہے اور اس کا ڈایا میٹر کتنا ہے، اس کا سرکمفرنس 23,000 میل، اور زمین گھوم رہی ہے 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔
لہذا 24 گھنٹے میں جا کر زمین کا چکر پورا ہوتا ہے تو دن مکمل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے 23,000 میل اس کا سرکمفرنس ہے، اور یہ 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور یہ رفتار ہوائی جہاز کی رفتار سے زیادہ۔ ہوائی جہاز زیادہ سے زیادہ اڑ لے گا تو 600 میل کی اسپیڈ سے، کلومیٹر میں چلا جائے گا تو 900 کلومیٹر۔ پیسنجر جہاز اس سے زیادہ اوپر نہیں جاتا۔ تو یہ زمین جو 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، یہ 24 گھنٹے میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ اس کا سرکمفرنس اتنا ہے، باہر کا حصہ اتنا ہے۔ اب دیکھیے اس زمین کو پروردگار نے کتنا پرفیکٹلی بیلنس کیا ہے کہ یہ چل بھی رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چل رہی ہے یہ نہیں چل رہی۔ وہ جو کار کے ویل میں چند گرام کا وزن چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر وہ اس کو اتنا وائبریٹ کر دیتا ہے تو اگر اس میں بھی کوئی فرق ہوتا تو زمین کے اندر بھی اسی طرح کی وائبریشن ہوتی، جھٹکے لگتے، پتہ ہی نہیں ہو، سو رہے ہیں مزے سے، ایش کر رہے ہیں آرام مزے میں، یہ بھی نہیں پتا کہ زمین حرکت بھی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ کہیں ہمالیہ پہاڑ ہے اور کہیں گہرے گہرے سمندر ہے، یہ بھی نہیں کہ اوپر کی سطح بالکل اللہ نے ایک جیسی بنائی ہے۔ اے مالک، کتنی آپ نے اچھی پرفیکشن عطا کی اس زمین کو بیلنسنگ میں، کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ یہ موو کرتی ہے اور اوپر کے بندے میٹھی نیند سوتے ہیں، ان کو جھٹکے محسوس ہی نہیں ہوتے۔ کوئی اس کی بیلنسنگ پہ ذرا بات کر کے وہ دکھا، ٹنوں کے حساب سے وزن روز ادھر کا ادھر جا رہا ہوتا ہے اور اس بیلنسنگ میں فرق نہیں آتا۔ اب بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اگر غور کریں تو ہمیں اس میں قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں سورج سے زمین کا ایک فاصلہ ہے، وہ فاصلہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا کہ دھوپ کا ٹیمپریچر ایسا ہوتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر پھل پھول والے پودے درخت نکلتے۔ اگر یہ آدھا فاصلہ ہوتا تو زمین پہ اتنی گرمی ہوتی کہ سبزے کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اگر یہ فاصلہ دگنا ہو جاتا تو زمین کے اوپر ٹھنڈ ہوتی کہ برف جمتی۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو سورج سے اتنا فاصلہ عطا کیا کہ آج ہم رنگ برنگے پھول پھل دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے مزے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ چاند کا زمین سے ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے پر اوشن کے اندر جو ٹائیڈز ہوتی ہیں نا، لہریں ہوتی ہیں، ان کا تعلق ہے۔ چنانچہ جب پہلی ہوتی ہے چاند کی تو لو ٹائیڈ ہوتی ہے، سمندر خاموش ہوتا ہے۔ جیسے جیسے 14-15 کے دن آتے ہیں، ہائی ٹائیڈ، لہریں اچھل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ سورج قریب ہوتا ہے، وہ زمین کو کھینچ رہا ہوتا ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے، لیکن پانی کی لہروں سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے جہاز جب چلتے ہیں تو ان دنوں کا خیال رکھ کے چلتے ہیں کہ کہیں زیادہ ہائی ٹائیڈ میں پھنس گئے تو ایسا نہ ہو کہ جہاز ہی ڈوب جائے۔ اب بتائیے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندروں کے اتنے بڑے پانی کو ہلانے کا بندوبست کر دیا؟ اگر یہ نہ ہلتا تو پانی کے اندر جو آکسیجن جا رہی ہے نا مچھلیوں کے لیے، وہ نہ جاتی، پانی صاف نہ رہتا۔ جیسا بھی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو ہلاتے ہیں اور اس ہلنے میں اچھل اچھل کے لہریں جو آتی ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیجن لے کے نیچے جاتی ہے، اور نیچے کی مخلوق کو آکسیجن نیچے مل رہی ہوتی ہے۔ ذرا اتنے بڑے برتن میں کوئی پانی ڈال کے ہلا کے دکھائے، بندے کے بس میں ہے؟
اتنا بڑا سمندر کا سائز ہے میرے والا، اس کو ہلانا پڑتا تو پتہ نہیں ہمیں تو پورے ملکوں کے جنریٹر اسی پہ لگانے پڑ جاتے اور ہلا بھی نہ سکتے۔ اللہ نے آٹومیٹک ایک نظام بنا دیا ہے اور وہ پانی خود بخود اچھل رہا ہوتا ہے، لہریں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی سمندر کا شور سنا کرے حیران ہوتا ہے بندہ اس کو دیکھ کے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا وہاں کی مخلوق کو زندگی بخشنے کا، اس میں کیا ہمیں قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اصول یہ ہے کہ انسان جب عام سطح پہ سوچتا ہے نا تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سائنس کا ایک اصول یاد کیجئے، if you want to know God go in the detail۔ یہ چھوٹا سا فکر ہے سائنس اسٹوڈنٹ کے لیے۔ if you want to know God، اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں go in the detail، ہر چیز کی ڈیٹیل میں چلے جائیے، بے اختیار آپ کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ سرفیشیل نظر ڈالنے سے، موٹا موٹا سوچنے سے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ موٹی سوچ ہوتی ہے اس بندے کی جس نے کچھ نہیں پانا ہوتا، جو ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں نا، اندر ذرا جا کے سوچتا ہے، اس کو پھر قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اچھا، چیز بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، جس کے بھی ڈیٹیل میں آپ چلے جائیں گے آپ کا دل کہے گا بے اختیار کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ بڑی سے بڑی چیزوں کا ذرا دھیان کر لیں۔ سن 1980 کے بعد بلیک ہول کی ڈسکشن دنیا میں بہت عام چلی تھی۔ اس وقت مجھے امریکہ میں اسپیس میوزیم دیکھنے کا موقع ملا، سمتھسونین سیریز آف میوزیم، جہاں چاند گاڑی رکھی ہے اور اسپیس سے متعلقہ جتنا کام ہو رہا ہے اس کو وہ مانیٹر کرتے ہیں۔ اس وقت یہ ڈسکشن عام چلتی تھی، ہر بندہ سوچتا تھا بلیک ہول کیا ہے، بلیک ہول کیا ہے۔ اب یہ بلیک ہول کیا ہے، اس کی ریسرچ یہ ہے کہ کچھ ایسے ستارے ہیں، سائنسدان ان کو مرنے والے ستارے کہتے ہیں، ڈائنگ سٹار۔ ان کا رنگ کالا ہے۔ وہ کیوں؟ جو چیز ان کے پاس جاتی ہے ان کی طاقت، کشش اتنی ہے، کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس، کہ وہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، ہضم کر جاتا ہے۔ اتنی طاقت ہے کہ لائٹ اس کے اوپر پھینکی جاتی ہے تو وہ لائٹ کو بھی واپس نہیں بھیجتا، لائٹ فوٹون کو بھی ہضم کر جاتا ہے، اس لیے اس کا نام بلیک ہول رکھا گیا۔ اس کی کشش ثقل کا اندازہ لگائیے ذرا، سائنس اسٹوڈنٹ متوجہ ہو کہ زمین کی اپنی گریویٹیشنل فورس ہے 32.2 جو بھی ہے، اگر زمین کو کوئی بندہ کمپریس کرے اور اتنا کمپریس کرتا چلا جائے کہ پوری زمین ایک انڈے کے برابر باقی رہ جائے، جتنی گریویٹیشنل فورس اس کی ہوگی بلیک ہول کی فورس اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اتنی طاقت ہے اس بلیک ہول کے اندر، اور وہ ہماری گلیکسی میں موجود ہے، ہمارے سولر سسٹم کے باہر موجود ہے۔ سائنسدان بڑے متفکر ہوئے، بھئی یہ کیا بلائیں ہیں، چنانچہ ان کے اوپر انہوں نے بڑی اپنی ریسرچ لکھی۔ سب سے پہلی ریسرچ تو یہ سامنے آئی کہ بلیک ہول ایک ایسی چیز ہے where laws of physics and chemistry becomes void، کہ جس کے اندر جا کر جو دنیا کے فزکس اور کیمسٹری کے قانون ہیں وہ کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کی دنیا ہی اور ہے۔ پہلی بات تو سائنسدانوں نے یہ لکھی کہ لاز آف فزکس اینڈ کیمسٹری بیکم وائڈ دیئر۔ اور دوسری بات یہ لکھی کہ جب بھی کوئی میٹل اس میں جاتا ہے، مادہ اس میں جاتا ہے، اٹ وینشز انٹو نتھنگنیس، وہ فنا ہو جاتا ہے۔
ہم نے سائنس کی کتابوں میں پہلی مرتبہ فنا کا لفظ دیکھا. ہم نے کہا ساری عمر تو ہمیں پڑھاتے رہے لا آف کنزرویشن آف ماس. میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ, اٹ کین اونلی چینج اٹس اسٹیٹ. اور اب آ کے کہتے ہیں نہیں جی اس میں جو چیز چلی جائے اٹ کین وینش انٹو نتھنگنیس, جو چیز اس میں جائے گی فنا ہو جائے گی. بھائی انہوں نے فنا کو کیسے مان لیا, مگر مجبور ہیں لکھنے پر. اب ہمیں اور تجسس ہوا, شوق ہوا کہ بھائی پڑھیں. ہم نے خاصا لٹریچر اس کے اوپر پڑھا. لطف اور مزے کی بات یہ کہ ایک مرتبہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی جس نے مسئلہ سلجھا دیا. مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, اگر سورج چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کتنا خوبصورت سوال ہے. اے اللہ کے نبی, اگر سورج چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اب اصول یہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلی سطح کے مطابق گفتگو کرو کہ وہ سمجھ سکے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے آگے جواب دیا, فرمایا کہ اگر سورج چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور ان پر مسلط کر دیں گے. اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور ان پر مسلط کر دیں گے جو ان کو ایک لقمہ بنا لے گا. یہ بڑی میننگ فل بات ہے. یعنی اتنا بڑا سائز ہوگا اس جانور کا کہ وہ سورج چاند ستاروں جیسی چیزوں کو ایک لقمہ بنا لے گا. صحابی نے کاؤنٹر کوسچن کیا, اے اللہ کے نبی یہ جانور کہاں ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہوں میں چرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہوں میں چرتے ہیں. آج دنیا نے ڈھونڈ نکالا کہ وہ جانور کون سے ہیں. چنانچہ سائنسدانوں نے کہا کہ ان بلیک ہولز کو اللہ نے پیدا کیا اس پورے سسٹم کو فکس کرنے کے لیے. چنانچہ ہر چیز جو اپنے مدار میں گھوم رہی ہے نا, وہ اس لیے کہ پیچھے اس کے بلیک ہول کا جو میگنیٹ ہے وہ اس کو اپنی جگہ کے اوپر پکا رکھ رہا ہے. اگر کوئی چیز اپنی مدار سے آربٹ سے نکلنے کی کوشش کرے تو وہ ٹینجنٹ بنے گی, اور جہاں ٹینجنٹ بنے گی کوئی نہ کوئی بلیک سٹار اس کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہوگا اور یہ بلیک ہول اس کو ہضم کر لے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. سورج کو زیب نہیں دیتا چاند کو پکڑے, چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا, اور سارے کے سارے اپنے اپنے دائرے کے اندر اور سب کے سب اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. چنانچہ اپنا اپنا آربٹ ہے, اپنا اپنا مدار ہے. اور یہ کیا ہے؟ کل فی فلک یسبحون. یہ اس میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یعنی سورج چاند ستاروں کی عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. اگر ان میں سے کوئی نافرمانی کرے اور اپنے آربٹ سے نکلنے کی کوشش کرے تو جہاں ٹینجنٹ بنے گا کوئی نہ کوئی بلیک ہول آگے اس کی ریسپشن کے لیے موجود ہوگا جو اس سورج چاند یا ستارے کو ایک لقمہ بنا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. 1400 سال پہلے ایک بات بتائی گئی, اس وقت تو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ بلیک ہول کیا ہے اور یہ یونیورس کیا ہے. لیکن آج چونکہ انسان کو اللہ نے سائنسی علم عطا کیا اور وہ سمجھتا ہے ہر چیز کی مائکرو میکرو ڈیٹیلز کو, تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کس طرح سے ایک نظام کے تحت جکڑا ہوا ہے. ہر چیز اپنا اپنا فریضہ ادا کرتی پھر رہی ہے. تو جتنا ہم بڑے چیز میں سوچتے چلے جائیں گے اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو دل سے آواز آئے گی یقیناً اس کا پیدا کرنے والا کوئی پروردگار ہے. ذرا
چھوٹی چیز کی طرف آ جائیے، باریک سے باریک چیز کی طرف آ جائیے۔ آج کل کوئی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تھے جن کو پی ایچ ڈی کی، جن کو نوبل پرائز ملا ہے، اور نوبل پرائز کیا ملا؟ نوبل پرائز کیا ملا کہ اس نے ایک نیا ذرہ دریافت کیا ہے جس کو نیوٹرینو کہتے ہیں۔ اب تک تو ہم سمجھتے رہے نا کہ نیوٹرون، پروٹون یہ ذرے ہیں چھوٹے سے چھوٹے، ان کی ماس ہوتی ہے، اور الیکٹران کی ہوتی نہیں، چارج ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی چھوٹا ذرہ ہے، نیوٹرون سے بھی، اور اس کا نام نیوٹرینو اس نے رکھا۔ 36 سال لگے اس کو ریسرچ کرنے میں۔ 36 سال کے بعد جب اس نے ریسرچ بتائی، اس کو نوبل پرائز ملا۔ وہ نیوٹرینو کتنے؟ اس نے کہا کہ سورج کی جو شعاعیں زمین پر پڑ رہی ہیں، ان میں جہاں پر الٹرا وائلٹ ریز آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے کاسمک پارٹیکل ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، ان میں سے ایک نیوٹرینو بھی آ رہا ہے، اور یہ نیوٹرینو اتنا چھوٹا ہے کہ یہ پوری زمین کے اندر سے گزر جاتا ہے اور اس کی رفتار میں فرق نہیں آتا۔ جیسے روئی کا ڈھیر پڑا ہو نا، تو پسٹل کی گولی اندر سے گزر جائے گی اور اس کی رفتار میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ پسٹل کی گولی چھوٹی ہے، تیز اتنی ہے کہ روئی اتنی جو ہے اس کے سامنے وہ پورس ہوتی ہے کہ اس میں سے آسانی سے گزر سکتی ہے۔ تو زمین اس پارٹیکل کے مقابلے میں یہ حیثیت رکھتی ہے کہ وہ سورج سے چلتا ہے اور پوری زمین کے اندر سے گزر جاتا ہے اور اس کی رفتار کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اب سائنسدانوں نے کہا کہ جناب اب تک تو ہم کہتے تھے کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل ہے اور ایٹم کے اوپر بنیاد بنی، اب یہ نیوٹرینو نے تو ایک نیا جہان کھول دیا۔ وہ کہنے لگے یہ ایک نئے جہان کی دریافت ہے۔ جب کسی نے بتایا جی کہ نیا جہان دریافت ہوا، میں نے کہا اللہ نے پہلی آیت میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ اب یہ جہان کہاں کہاں ہے، انسان کو وقت لگے گا سمجھنے میں۔ تو دیکھو ایک نیا جہان اب ہماری زندگی میں سائنسدانوں کے سامنے آ رہا ہے۔ تو جب اتنی ڈیٹیل میں بندہ جائے تب بھی دل کہتا ہے اے مالک یقیناً اس کا پیدا کرنے والا تو آپ ہے۔ اچھا یہ تو تھی ذرا باہر کی مثال ہے، انسان کے اندر کی مثال دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت بنایا ہے، بے ضابطہ پیدا نہیں ہو گیا، یہ کوئی خودرو پودا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، چنانچہ اس انسان کی جو گروتھ ہے ماں کے پیٹ میں وہ بھی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اور زندگی میں انسان کا جو جسم بڑھتا ہے وہ بھی کچھ اصولوں کے مطابق بڑھتا ہے۔ اب اس کی اگر ڈیٹیلز میں چلے جائیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں انسان کے دماغ سے جو آرڈر جا رہے ہیں انسان کے جسم کے اعضاء کو، وہ الیکٹرک ہیں، وہ چارج ہیں، وہ الیکٹرک سگنلز ہیں، اور اس کے لیے وائرنگ کی گئی ہے۔ اس وائرنگ کا نام نرو ہوتا ہے، یعنی تار جو استعمال کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس تار کو نرو کہتے ہیں۔ اس نرو کے ذریعے سگنل جسم میں جاتے بھی ہیں واپس بھی آتے ہیں۔ یہ نروس سسٹم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، ذرا توجہ فرمائیے، سینہ گلٹ نہیں بات کر رہا، میڈیکل ڈیٹیلز اور فیکٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ بک آف میڈیکل سائنس میں بک آف میڈیسن میں میں نے یہ بات پڑھی، پروف دے سکتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک بندے کے جسم میں اتنی وائرنگ استعمال ہوئی ہے کہ اگر اس کے نروس سسٹم کو نکال لیا جائے اور ہر نرو کو
تار کو دوسرے سے جدا کر کے اس کو گانٹھیں باندھی جائیں تو یہ اتنی لمبی ہو جائے گی کہ دنیا کے گرد 2 مرتبہ چکر لگ سکے گا. اتنی وائرنگ ایک بندے میں استعمال ہوئی ہے. اب آپ اپنے گھر کی وائرنگ بھی دیکھ لیجئے اور انسان کے جسم کی وائرنگ بھی دیکھ لیجئے. اللہ. اور مزے کی بات کہ یہ جو نروس سسٹم ہے نا، یہ نرو اتنی باریک ہے مگر ایک ہی جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور ہر نرو دوسری نرو سے انسولیٹڈ ہوتی ہے، جس طرح ہر بجلی کی تار دوسری تار سے انسولیٹڈ ہوتی ہے. ہماری انسولیشن پی وی سی کی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے اپنی انسولیشن بنائی ہوئی ہے. ہر تار الگ الگ سگنل لے کے جا رہی ہے. اگر 2 میں آپس میں شارٹ پہ جو جائے تو انسان کا نظام کام کرنا بند کر جائے. اتنا کمپلیکس سسٹم ہے انسان، اور اللہ نے انسان کو بنایا. ایک مرتبہ یاد ہے نیو یارک میں ایک ڈاکٹر صاحب کو اپنی اینک کے سلسلے میں نگاہ چیک کروا رہا تھا. اس کے پاس مشینیں کیا تھی، توبہ توبہ، ایک سے ایک بڑھ کے. کبھی اس میں بٹھاتا، کبھی اس میں بٹھاتا، کبھی یہ چیک کرتا، کبھی وہ چیک کرتا. بڑا حیران ہوا یاجد. بالآخر جب انہوں نے اپنا چیک اپ مکمل کر لیا تو میں نے ان سے ایک کوشچن پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا کے اندر اگر آئی اسپیشلسٹ گنے جائیں تو ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ہوں گے. بلا شبہ پوری دنیا میں لاکھوں میں ہوں گے. اتنے آئی اسپیشلسٹ پوری دنیا میں موجود ہیں اور یہ ہر ملک میں کم از کم 10-12 گھنٹے کام ضرور کرتے ہیں. زیادہ تو کرتے ہوں گے، کم نہیں. 10 سے 12 گھنٹے ہاسپٹل میں، کلینک میں ہر وقت مریضوں کو چیک کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہے ہیں. تو ہر ڈاکٹر 10-12 گھنٹے کام کرتا ہے. اب اس ملک میں ٹائم کا ڈفرنس ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی دیکھو دنیا میں ہزاروں ڈاکٹر ہر وقت کسی نہ کسی کی آنکھ چیک کر رہے ہیں. جب یہ سلسلہ ہے، ہر وقت دنیا میں ہزاروں ڈاکٹر کسی نہ کسی کی آنکھ چیک کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آنکھ تو انسان کی 1 انچ سے بھی چھوٹی. تو اس میں کتنی ڈیٹیل ہے کہ ہزاروں ڈاکٹروں کو سینکڑوں سال گزر گئے، آج تک آنکھ کی بیماریوں کا پورا پتہ نہ چلا. بھئی حد ہوتی ہے نا کسی کی ڈیٹیل کی. ایک ہی تو بنتا ہے، ہر ایک کا ویسا ہی. اب بتائیے 1 انچ سے چھوٹا بنتا اور ہزاروں بندے روز 12-14 گھنٹے ہر بندہ لگا رہا ہے، تو بھائی کتنی بیماری ہوگی. کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ اس پروگریسو ایج میں بھی انسان نے آنکھ کی بیماریوں کو 10% تک کبھی ابھی نہیں سمجھا. اتنی ریسرچ ہو چکی ہے اور ابھی تک کتنا نہیں سمجھا، 10% بھی نہیں سمجھا. باقی سب ابھی بعد میں سمجھے گا. یا اللہ، اس آنکھ میں ڈیٹیل بھی کتنی ہے، اس کا امیج کیسا بنتا ہے اور آنکھ کیسے آپس میں فوکس کرتی ہے. اللہ اکبر، حیران ہوتے ہیں. تو اصول یہ بنا، if you want to know God, go in the details. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، اندر جانا پڑے گا. جب آپ اندر جائیں گے ایک موقع آئے گا آپ کا دل بے اختیار کہے گا کہ واقعی اس کے بنانے والا کوئی مالک موجود. موٹا موٹا سوچیں گے نا تو موٹی سوچ سے کچھ نہیں ملتا. اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا سنریہم آیاتنا، ہم عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے فی الآفاق، باہر کی یونیورس میں بھی، وفی انفسہم، وفی انفسہم، اور ان کے اپنی جانوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان کے اوپر حق بالکل واضح ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. آج ہمیں یہ نشانیاں
مختلف جگہوں پر قدم قدم پہ نظر آ رہی ہے. جس چیز پہ آپ ہاتھ رکھ دیجئے اسی چیز کی ڈیٹیلز میں چلے جائیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. تو کائنات کی ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے اے میرے بندے تو اپنے اوپر غور نہیں کر سکتا, ذرا میرے اوپر غور کر لے, تجھے میرے بنانے والے کی معرفت نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو باہر اگر نہیں غور کر سکتا وفی انفسکم افلا تبصرون, اور اپنے من میں جھانک کے دیکھ لو, اپنے اندر نگاہیں ڈال کے دیکھ لو, کیا تم اپنے اندر بھی نہیں دیکھ سکتے؟ تو ہم اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں ہر وقت نظر آ رہی ہیں. ایک مزے کی بات سن لیجیے, ہمارا جو جسم ہے نا, جو ہماری پیدائش کے وقت تھا اب وہ نہیں ہے ہمارے پاس. جو جسم ہے نا, یہ جو پیدائش کے وقت تھا اب وہ جسم نہیں ہے. جب ہم 20 سال کے تھے تو جو جسم اس وقت تھا اب نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے جو جسم تھا اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے. حیرت کی بات ہے, یہ کتنی مزے کی بات ہے. جسم وہ نہیں ہے, وہ کیوں؟ انسان کا جو بلڈ ہے وہ تقریباً 125 اوپر نیچے کچھ دن ایگزیکٹ ڈاکٹر جانتے ہیں, اتنے دنوں کے بعد اس کا ہر سیل جو پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کی جگہ نیا پیدا ہو جاتا ہے. تو ہمارے لہو کے اندر, خون کے اندر ہر وقت کچھ سیل مر رہے ہیں, کچھ نئے پیدا ہو رہے ہیں. وہ اپنی زندگی گزار کے پھر مر جاتے ہیں, پھر نئے پیدا ہوتے ہیں, پھر مر جاتے ہیں, پھر نئے پیدا ہوتے ہیں. تو ہر انسان کا جسم کا جو بلڈ ہے وہ 100 دنوں کے بعد نیا خون بن جاتا ہے اور پرانا خون ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ تو بلڈ کے بارے میں بتایا. انسان کا جو سیل ہے نا, ہر ایک سیل, یہ جو باڈی بنی ہوئی ہے, ہر سیل اسی طرح ختم ہو رہا ہے اور نیچے سے ریجنریٹ ہو رہا ہے. اوپر کا ختم ہو رہا ہے, یعنی یوں سمجھے کہ ایک چیز تھی جو خشک ہو کے گر گئی, نیچے سے بالکل نئی ویسی بن گئی, پھر خشک ہو کے گر گئی, نیچے سے ویسی بن گئی. اور یہ ہمارے سیل ہر وقت ہمارے جسم سے جھڑ رہے ہیں, ہر وقت جسم سے جھڑ رہے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ خود بین سے دیکھے جاتے ہیں. ہم جہاں دیکھیں یہ وہاں جھڑتے ہیں, ہم جدھر سے گزر جائیں یہ وہاں جھڑتے ہیں. ہر جگہ ہمارے سیل ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا جو یہ جاسوسی کتے ہوتے ہیں نا, تفتیش کرنے والے, یہ حقیقت میں انسان کی سمیل کو سونگھ لیتے ہیں, مہک کو. اور انسان چور جہاں سے بھاگ کے گیا ہوتا ہے اب اس کے سیل ہوتے ہیں, تو یہ اس مہک کو سونگتے سونگتے کئی کلومیٹر پیچھے جا کے اس چور کو پکڑ لیتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی نے پاؤڈر لگایا ہوا تھا اور وہ چلتا جا رہا ہے اور پاؤڈر نیچے گرتا چلا جا رہا ہے. ہمیں وہ پاؤڈر نظر نہیں آ رہا لیکن وہ حقیقت میں گر رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا ہم زمین کے جس ٹکڑے پہ چل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں, ہر جگہ اپنی نشانیاں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. کیا کیا ہم نے؟ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے اے میری زمین ذرا نیریٹ کر دے کہ میرے اس بندے نے تیری پشت کے اوپر کیا کیا کرتوت کر ڈالے. جہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا ریکارڈ موجود ہے, ٹریک ہے ہمارا, ہم کہیں چھپ نہیں سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, جگہ جگہ ہمارا ہر جگہ ریکارڈ موجود ہے. تو ہمارے سیل ہر جگہ گر رہے ہیں اور ہمیں ٹریس کرنا آسان ہے. اچھا اس میں ایک مزے کی بات دیکھیے کہ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے سیل بنے ہوں گے, کتنے مرے ہوں گے. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان کے جسم کے تمام سیل جو بچپن سے لے کے موت تک اس کے جسم میں پیدا ہوئے, اللہ سب کو اکٹھا کر کے اس کو پورا جسم عطا کر دیں گے. تو بندے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ روایت کے مطابق اس کا ایک دانت بڑھ کے درخت کی جڑ کی مانند ہوگا. جیسے بڑھ کے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں نا, ایسے اس کے دانت کی جڑیں ہوں گی, اتنا بڑا ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اس کے مونڈوں کے درمیان فرلانگوں کا فاصلہ ہوگا. اب پہلے وقت میں جب یہ حدیثیں پڑھتے تھے نا تو سائنس اسٹوڈنٹ مذاق اڑاتے تھے,
کہتے تھے دیکھو جی انسان کا اتنا بڑا قد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب ہم نے ان سے کہا کہ جناب ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھو، جب پیدا ہوئے اور بندہ 100 سال کے بعد مرا تو کتنے سیل پیدا ہوئے، ان تمام سیل کو اکٹھا کر کے اس کا جسم بناؤ تو وہ 7 فٹ کا بنے گا یا 70 فٹ کا بنے گا۔ اب شرمندہ ہونے لگے۔ میں نے کہا دیکھو چونکہ انسان نے گناہ کیے اور عبادت کی، اب اگر گناہ کیا تو اس کو سزا ملے گی، عبادت کی تو لذت ملے گی، تو پروردگار عالم جسم کے تمام سیل کو اکٹھا کر کے ایسا جسم عطا کر دیں گے جس سیل نے نیکی کی ہوگی وہ سیل یقیناً جنت کے مزے پائے گا، اور اگر اس نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا وہ سیل جہنم میں جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے سزا اٹھائے گا۔ اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ واقعی انسان کا جسم وہاں اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ سائنس نے اس بات کو آسان کر دیا، پتہ ہی صاف کر دیا، اور جینیٹک انجینئرنگ نے تو کام ہی آسان کر دیا۔ مزے کی بات، ڈارون تھیوری کو ایک زمانے میں لوگ بڑا مانتے تھے، کہتے تھے جی ڈارون تھیوری جو ہے نا اس نے اس کائنات کے بننے کو صحیح ایکسپلین کیا ہے، اور آج وہ وقت آ چکا کہ ڈارون تھیوری کے سب سے زیادہ مخالف خود انہی کے اپنے سائنسدان بن چکے ہیں۔ اب ہمیں ڈارون تھیوری کو ریپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈارون تھیوری کہتی ہے کہ ایک ہی وقت تھا جب پانی میں مخلوق پیدا ہوئی، پانی سے یہ بنا یہ بنا یہ بنا یہ بنا، اور بہت سارے بندر بنے اور بندر انسان بن گئے، یعنی لاکھوں بندر لاکھوں انسانوں میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن جینیٹک انجینئرنگ نے کہا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ سارا انسانوں کا سلسلہ ایک انسان سے شروع ہوا، انسانوں کا سلسلہ کتنے سے شروع ہوا؟ ایک جان سے شروع ہوا، اور اسی جان میں سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اسی جان میں سے اس کا جوڑا بنایا گیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے انسانوں، مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلایا گیا۔ یہ کنسیپٹ آج سائنس کا ہے، اور یہ کنسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا کیا۔ اب جو زندگی شروع ہو رہی ہے وہ ایک سے شروع ہو رہی ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس میں سے اس کا جوڑا بنا دیا، اس میں سے اس کا جوڑا بنا دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے کثیر مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا ڈالے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں لائف کیسے شروع ہوئی۔ چنانچہ آج جینیٹک انجینئرنگ کہتی ہے، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، کہ اس کائنات میں سب سے پہلے انسان ایک پیدا ہوا جس کو آدم علیہ السلام کہتے ہیں، اور وہ مرد تھے، اور وہ کون تھے؟ مرد تھے، اور ان سے ان کا جوڑا بنایا گیا، ان سے ان کا جوڑا بنایا گیا۔ اب ذرا سنیے، انسان کے اندر کروموسوم ہوتے ہیں، اس کروموسوم میں عورت کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایکس، ایکس سے بنتے ہیں۔ مرد کے اندر جو کروموسوم ہوتے ہیں وہ ایکس اور وائی ہوتے ہیں۔ مرد کے کروموسوم کیا؟ ایکس اور وائی، اور عورت کے اندر کروموسوم کیا ہوتے ہیں؟ ایکس اور ایکس ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ تو ممکن ہے کہ مرد پہلے ہو ایکس وائی اور اس سے ایکس ایکس والی عورت بن جائے، یہ ممکن نہیں کہ عورت پہلے ہو اور اس سے مرد بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں سب سے پہلے، عقل تو کہتی ہے نا ماں ہوتی بچہ پیدا ہوتا تو چلو مرد کی جو ہے نا پھر ابتدا ہو جاتی، مگر نہیں، قرآن نے بھی کچھ اور کہا اور آج سائنس نے بھی تصدیق کر دی۔ سائنس کہتی ہے کائنات میں سب سے پہلے مرد کا ہونا لازمی تھا، مرد سے عورت کا پیدا ہونا ممکن ہے، مگر سب سے پہلے اگر عورت ہوتی تو عورت سے مرد کا پیدا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اب بتائیے کہاں گئے سائنس والے؟ بغلے میں جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نشانیاں دکھا رہے ہیں، کھول رہے ہیں اپنی حکمتوں کو اور اپنی چیزوں کو۔ آج کا انسان اس کو ماننے پر جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے۔ لہذا آج ڈارون صاحب کی تھیوری کی چھٹی ہو چکی، سائنسدان خود کہتے ہیں
پتہ نہیں اس نے کون سی تھیوری پیش کر دی تھی. لہذا اب جینیٹک انجینئرنگ نے بات کو واضح کر دیا کہ نہیں، یہ تو مرد پہلے پیدا ہوا، مرد سے اس کا جوڑا بنا، ایکس وائی کروموسوم پہلے تھے، پھر ایکس ایکس کروموسوم بنا. لہذا اب مرد اور عورت ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھیلا رہے ہیں. ایک بات اور بھی ہے، اور وہ کیا؟ قرآن مجید نے کہہ دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی مانند تھی. اب اس پر پہلے یہودی بڑا اعتراض کرتے تھے. وہ کہتے تھے جی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بغیر باپ کے بیٹا ہو سکے، بغیر باپ کے بیٹا ہو سکے، یہ ممکن ہی نہیں. لہذا وہ کہتے تھے کہ یوسف نجار سے بی بی مریم کا نکاح تو ہو چکا تھا، باقاعدہ باضابطہ رخصتی نہیں تھی، تاہم نکاح تھا، دنیا کو پتا تھا یہ میاں بیوی بن رہے ہیں. ان کو موقع مل گیا ملنے کا، اور اس ملنے کی وجہ سے پریگننسی ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو یہ بہتان لگاتے تھے یہودی، اور کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس طرح سے پیدا ہوئے. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا کیسے دیا سورہ مریم میں، تاہم اس کی ڈیٹیلز کچھ اور ہیں. لیکن اب آ کر سائنس نے صاف کر دیا مسئلہ. سائنس نے بتایا کہ عورت کے جسم کے اندر انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں سے جب مرد کا سپرم ملتا ہے اور بونڈ بناتا ہے تو اس سے پھر ایمبریو بن کر بچہ وجود میں آتا ہے. لیکن کچھ انڈے ایسے ہوتے ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک، کروڑوں میں کوئی ایک، کہ جو سیلف فرٹیلائزنگ ہوتے ہیں. سیلف فرٹیلائزنگ یعنی ان کو کروموسوم کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کسی سپرم کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ انڈے از خود جو ہے وہ بن کر ایمبریو بن جاتے ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہوتے تھوڑے ہیں. چنانچہ جب اس کی تحقیق ہوئی تو انہوں نے کہا کہ واقعی ایسا پاسبل ہے. لہذا وہی ٹیکنالوجی ہے جس کو اپنا کر آج ایسی مرغیاں بنائی گئی کہ مرغیوں کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، مرغوں کی ضرورت ہی نہیں، مرغیاں پل رہی ہیں اور انڈے دیتی جا رہی ہیں. اب بھئی انڈے کیسے آتے چلے جا رہے ہیں؟ مرغا تو ہے نہیں. وہی جو سیلف فرٹیلائزنگ سلسلہ تھا نا، جو انہوں نے انسان میں دیکھا، اسی ٹیکنالوجی کو ادھر اپلائی کر کے انہوں نے دیکھا. اب دیکھیں ہر مرغی انڈے دے رہی ہے بغیر مرغے کے، اور اس انڈے میں سے بچے بھی نکل رہے ہیں. تو اگر مرغیوں میں یہ ٹیکنالوجی کام آ گئی تو اگر قرآن نے کہہ دیا کہ واقعی بی بی مریم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی پروسیس فرمایا تھا، سیلف فرٹیلائزنگ معاملہ تھا، اللہ نے ان کو بیٹے کی ماں بنا کے دکھا دیا. میں چاہوں تو باپ کے ذریعے اولاد دے دوں اور میں چاہوں تو ماں کے ذریعے دے دوں، میں پروردگار ہوں. تو پھر اس میں کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ لہذا آج دنیا میں اگر کسی یہودی سے پوچھیں کہ بتاؤ بھائی وہ تمہاری بات کہاں گئی، تو آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس دور کی بات کچھ اور تھی، لیکن سائنس نے اب اس بات کو واقعی غلط ثابت کر دیا. ہمارا کئی مرتبہ یہودیوں سے ایسا ٹاکرا ہوا، ہم نے ان کے سامنے یہی مثال رکھی کہ بتاؤ بھائی تم بہتان لگاتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں اب ہم بہتان نہیں لگاتے، بس ہم کزن ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم آپ بھی مانتے ہیں سب کو، ہم بھی مانتے ہیں، بس ہم اس پیغمبر اسلام کی امت ہیں، آپ اس پیغمبر اسلام کی، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، آپ کے پیغمبر فلاں ہیں، ہمارے فلاں، ہماری حیثیت آپس میں کزن چچازاد بھائیوں جیسی ہے. اب بات کو گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھولتے چلے جا رہے ہیں. جن چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کی ڈیٹیلز کھول رہے ہیں. اور آج انسان دیکھ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جو کچھ قرآن نے بتلا دیا آج سائنس اسی کو ثابت کرتی چلی جاتی ہے. اصول یاد رکھیں کہ جہاں سائنس راستے میں ہوگی، سائنس ہو سکتا ہے شریعت کے خلاف نتیجہ نکالے، دین کے خلاف نتیجہ نکالے. جہاں آپ سائنس کو دین سے ٹکراتے ہوئے دیکھیں، سمجھ لیں یہ راہ کی راہی ہے، ابھی رستے میں ہے، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے. جب اس کو منزل پہ پہنچنا نصیب ہوگا یہ وہی بات کرے گی جو ہمارے پروردگار نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی.
تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دی ہے، آج کے طلباء اپنے ٹھوس یقین اور ایمان کے ساتھ نیکی کے لیے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سارا نظام اللہ نے بے فائدہ نہیں بنایا، یقیناً ایک دن ہمارے اوپر آنے والا ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جو ہم عالم میں کیے ہوں گے قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، ہم جہاں دنیا کی ہر چیز کے لیے ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر کام کرتے ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی ہم ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر تیاری کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور ہمیں پوچھ لیا گیا تو پھر وہاں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ رب کریم ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں لکھے پڑے لوگ موجود ہیں، یقیناً اللہ نے ان کو دماغ دیا ہے، بلین اینڈ ٹریلین آف برین سیل لے کے ہر وقت کام کر رہے ہیں، تو فقط کھانے پینے تک کی بات نہیں، بات اس سے ذرا اور بھی آگے کی ہے، اور وہ یہ کہ کھانا پینا تو ضرورت ہے، اور اللہ کی عبادت کرنا یہ مقصد زندگی ہے۔ اللہ کے اس مقصد زندگی کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزاریے، تاکہ رب کریم کے پاس حاضری ہو، ہم شرمندگی سے محفوظ ہو جائیں۔ پروردگار ہم سب کی یہاں حاضری قبول فرما لے اور ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اب تک جو غلطی کوتاہیاں کر لی پروردگار ان کو معاف فرما کر ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا دیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ نیچے دیکھیے، wash all the filth away and clean my dead heart. Wash all the filth away and clean my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and clean my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. So change my heart, please, and wash the filth away. So change my heart, please, and wash the filth away. Don't leave me drowning here alone and astray. So change my heart, please, and wash the filth away.
Don't leave me drowning here alone and astray. I spent my life running away from you. I spent my life running away from you. And now I have nowhere to turn except to you. I turn to you and begging you to be saved. I turn to you and begging you to be saved and change me into an obedient slave. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I have been doing all my life what I crave. I have been doing all my life what I crave. Shaitan and nafs have always had me enslaved. I am ashamed that I have broken your rules. I am ashamed that I have broken your rules. Worship my nafs and few ignorant fools. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. But now I know the path leading me to thee. I bow to you, am asking you to help me. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. I wish your name to be engraved in my heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. I wish your name to be engraved in my heart. I will be grateful to you, change this dead heart. My heart is darkened, so my eyes remain dry. Hypocrisy and hubris won't let me cry. I'm at your door and begging you, let me in. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. I'm at your door and begging you, let me in. I'm at your door and begging you, let me in. Don't push me back to my hopeless life of sin. So change my heart and forgive my sins this day. Don't leave me drowning here alone and astray. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا سبحان ربك العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے مالک آپ پیارے مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کا زرگوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے مالک درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما.
فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما, جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما, بری رات سے محفوظ فرما, برے کاموں سے محفوظ فرما, برے انجام سے محفوظ فرما. ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. رب کریم جب بچہ پریشان ہوتا ہے, ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے, جب بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. ایسے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے غالب چھوڑیوں کو گھر دینے والے, اے گنہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے, اللہ ہمارے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروض لوگوں کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ جو کام کاج کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو اولاد نرینہ کے طرف دار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم نے بہت خطائیں کی, بہت گناہ کیے, میرے مولا ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما, کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ آج اس محفل کے نکال کے لیے آج آپ نے بھرپور کوششیں کی, اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کو اپنی سچی محبت عطا فرما. ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما, عزت میں برکتیں عطا فرما, کاموں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. رب کریم جتنا کام کرنے والے لوگ ہیں یہاں سب کو پرسکون زندگی نصیب فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما, اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. حاضرین محفل ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں, اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. رب کریم سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم آپ کے نام نعمت کے بنے بندے ہیں, ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی, اللہ کے لیے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی. رحمت کا معاملہ فرما دیجیے, کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دیجیے, آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, یہ مانگنا چاہیے سب نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. رب کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما, ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما, آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جس ملک کے اندرونی بیرونی دشمن ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مقابلہ فرما. اے اللہ اس پر مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہے, اے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرما. اے اللہ اس پر ہمارے کتنے کلمہ گو بھائی ہیں جن کو کھانے کو نہیں مل رہا, سونے کو نہیں مل رہا, ان کے سامنے لاشیں بکھری پڑی ہیں, کفر آج برسا رہا ہے. اللہ وقت کے ان فرعونوں کی گردنیوں کو توڑ دیجیے, اللہ ان فرعونوں کی گردنوں کو توڑ دیجیے, اللہ ان کے تکبر کو توڑ دیجیے, ان کو پار کی صفوں میں انتشار پیدا کر دیجیے, ان کو خائب و خاص کر واپس لوٹا دیجیے. ان کی تدبیر میں اللہ ان کی تدبیر پیدا کر دیجیے. رب کریم ان کی تدبیروں کو ان پر واپس لوٹا دیجیے. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جس میں وہ ریکارڈنگ لے سکتے ہیں وہ لے سکتا ہے.